وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى صدق الله العظيم. محترم سامعین، یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 8 سے 11 تک یہ سورت مکی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر بنیادی مضامین بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت، آخرت، یہ بنیادی مضامین ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ جس وقت ابتدائی زمانہ تھا نزول وحی کا، تو اپنے اوپر بہت زیادہ مشقت اٹھایا کرتے تھے، رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے اور دن کو لوگوں کو تعلیم دیتے، تبلیغ کرتے، توحید سکھاتے، لوگ انکار کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے بھی پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اس صورت کے اندر، یہ سورۃ ہود کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہاں پر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے قصے، واقعات ہم نے اس لیے آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے کیا رویہ اختیار کیا، تو آپ کے ساتھ بھی یہ رویہ اختیار کیا جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ آج کی آیات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکالیف اٹھانی پڑی توحید کے بدلے۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں رہا 30 سال۔ سورۃ ہود کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، سورۃ شعراء کے اندر بھی تذکرہ ہے، سورۃ قصص کے اندر بھی تذکرہ ہے، اور یہاں پر سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ جو ابتدائی زمانہ ہے کہ جس وقت ولادت ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ان کی والدہ کو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، اس کا واقعہ مکمل سورۃ قصص کے اندر ہے 20ویں پارے کے اندر۔ تو خیر 30 سال وہاں پر رہے تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے بازار سے کہ ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں ان کا اختلاف ہوا۔ قبطی فرعونی کو کہتے ہیں، بنی اسرائیلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، تو آپس میں اختلاف ہوا، نزاع تک بات پہنچ گئی، لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ گئی۔ اب جو بنی اسرائیل ایلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، پکارا مدد کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کیا معاملہ ہے، تو وہ قبطی جو تھا فرعونی وہ ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیلی پر۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیچھا کرنے کی کوشش کی تو ایک مکہ رسید کیا۔ عموماً مکے سے لوگ مرتے نہیں ہیں، کئی مکے رسید کر دیے جاتے ہیں تو کہاں لوگ مرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک مکہ رسید ہوا تو جو تھا نا بنی اسرائیلی جو فرعونی تھا قبطی، وہ مر گیا۔ اب معاملہ بڑا حساس تھا۔ اگلے دن وہی بنی اسرائیلی جو ہے نا کسی اور سے الجھ رہا تھا، کل کسی اور سے الجھ رہا تھا، اگلے دن کسی اور سے الجھ رہا تھا، لڑائی جھگڑا کر رہا تھا۔ پھر بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گئے کہ یہ خود شرارتی ہے، کل یہ اس سے لڑا ہے، اس کا کام تمام ہو گیا، آج یہ اس سے لڑا ہے، پھر مجھے جو ہے نا مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ذرا گھورا نا اس کو کہ تمہارے کام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ کل تو آپ نے اس ساتھی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے بھی مارو گے، میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو اب یہ معاملہ کھل گیا۔
یہ معاملہ کھل گیا کہ کل جو نا قتل ہونے والا شخص کا قاتل کون ہے، وہ کن کے ہاتھوں سے مرا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا گیا ہے۔ اب یہ میٹنگ بلائی فرعون نے کہ بھئی کیا کیا جائے۔ اس کے اندر فرعون کے جو ہے نا کابینہ کے افراد تھے، ان میں ایک شخص تھا وہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے شروع سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے نہ پوچھ کر جائیں، آپ کو متعلق سخت قسم کے احکامات صادر ہو گئے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور تقریباً مفسرین اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ 8 یا 9 یا 10 دن کی مسافت کے بعد ایک جگہ پر پہنچے، وہ کنویں پر جو ہے مدین پہنچے۔ وہاں پر پہنچے تو سیدنا شعیب علیہ السلام مکمل واقعہ وہ جو ہے نا قرآن کریم کے اندر بھی ہے، وہاں پر پہنچے تو مکمل واقعہ بیان کیا سیدنا شعیب علیہ السلام کے سامنے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، اب یہاں تک فرعون کی رسائی نہیں، کیونکہ ان کی جو جہاں تک حکومت تھی وہ علاقہ ختم ہو گیا، ان کی حکومت مصر تک ہے، اب یہ جو علاقہ ہے یہ مدین کا علاقہ ہے، پریشان نہ ہوں۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اور شعیب علیہ السلام کے درمیان جو ہے نا ایگریمنٹ ہوا، معاہدے ہوئے کہ آپ اتنا سال ہماری خدمت کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس کے بدلے کیا ہوگا؟ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ ان کا ٹھیک ہے، 8 سال یا 10 سال جو آپ جو ہے نا مناسب سمجھیں۔ تو جس وقت 10 سال کی خدمت کو قبول کر لیا موسیٰ علیہ السلام، تب 10 سال یہاں پر خدمت کی، بیٹی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ صفورہ نام علماء مفسرین نے بیان فرمایا ہے شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی کا، ان کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب جو ہے 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا شعیب علیہ السلام سے میں اب واپس مصر جاتا ہوں اور جا کر اپنی والدہ اور جو ہے نا بہن سے جا کر ملوں گا، آپ اجازت دے دیجئے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ اب ساتھ میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور بچے بھی تھے، 1 یا 2 اور خادم بھی تھے۔ اب یہاں سے واپسی ہو رہی ہے، جو شام کا جو بادشاہ تھا نا وہ بڑا جو ہے نا خطرناک تھا، یعنی ظالم تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو راستہ اختیار کیا نا وہ راستہ نہیں تھا جو معروف عام راستہ تھا، بلکہ غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ آپ جانتے ہیں بہتر کہ جب بھی انسان سفر کرتا ہے اپنی حفاظت کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے۔ خیر یہ سیکورٹی والے بہتر جانتے ہیں کہ جب مہمان خاص آتے ہیں تو روٹ کہیں کا لگایا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں جب حساس مقامات ہوتے ہیں، تاکہ جو شک پھیلانے والے لوگ ہیں یا نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں ان کا نشانہ اس طرف ہوتا ہے لیکن کام دوسری طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ اب جب غیر معروف راستہ اختیار کیا، آج تو خیر الحمدللہ بہت زیادہ سہولیات ہیں نا، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ایک موٹر وے ہے، ایک GT روڈ ہے، ایک اس کے علاوہ بھی جو ہے نا مختلف اور بھی سڑکیں ہیں کہ بھائی ایک شہر سے دوسرے شہر کو ملانے کے لیے۔ تو اس وقت خاص راستے تو نہیں تھے، بس اندازے کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، اور جو قافلے تھے ان کے ساتھ ایک کھوجی ہوا کرتے تھے جو راستہ بتاتے تھے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی ہٹ کر سفر جس وقت اختیار کیا، تو اب جس وقت رات ہو گئی ایک مقام پر پہنچے تو وہ ایام بھی سردی کے تھے، گھر والے بھی علماء مفسرین بیان فرمائے ہیں تفسیر بحر محیط کے اندر کہ گھر والے بھی جو ہے نا حالت حمل میں تھے، اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہیں پر ہی صبح و شام شاید ولادت ہو جائے، بچے کی ولادت صبح یا شام کو ہو جائے۔ یہ جو وقت تھا یہ درد ذیل شروع ہو گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی گھر والی کو۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سردی بھی ہو، تمام چیزیں ہوں، تو جو ہے نا آپ کی تو ضرورت پڑتی ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت وہاں پر ٹھہرے، فرمایا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، میں دیکھ رہا ہوں سامنے آگ بل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، میں وہاں پر جاتا ہوں اور جا کر آگ لے کر آتا ہوں تمہارے لیے۔ اس وقت ایک دیا سلائی کا وقت نہیں تھا کہ دیا سلائی بات کی جاتی، اس وقت ایک پتھر ہوا کرتا تھا، پتھر کے ساتھ پتھر کو رگڑتے تھے تو چنگاری نکلتی، آگ اس کے ذریعے سے جلایا کرتے تھے۔ پھر وقت جدید آیا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ پھر ایک وقت آیا لوگوں
نے تحقیق شروع کی تو سبز درخت کو کی ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے تو جو ہے نا آگ نکلتی تھی، اس سے یہ کام کیا کرتے تھے. پھر آج جدید زمانہ آ گیا ہے بہت سارے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو وہاں پر ٹھہرایا اور گئے کہ سامنے آگ بل رہی، حالانکہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا، تجلی تھی. تو وہاں پر گئے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، یہ مکمل واقعہ کہ کس طرح مشقت اٹھائی، مصر سے گئے اور اتنا طویل سفر کیا، کوئی پتہ نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں. بس اس کے بعد 10 سال وہاں پر خدمت کی، خدمت کرنے کے بعد واپس آ رہے ہیں، پھر مشقت کا سفر ہے اور کتنی مشقتیں ہیں. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جس وقت دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو، فقال، پس کہا لِأَهْلِهِ، اپنے اہل کو، امکثوا، یہ لفظ جمع کا ہے، اس لیے جو ہے نا یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام صرف گھر والی نہیں تھی بلکہ ان کے بچے بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے، اس لیے جمع کسی کا بیان فرمایا. بعض فرماتے نہیں صرف گھر والی تھی. امکثوا جمع کسی کا عموماً جو ہے نا مفرد کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے، جس طرح مہمان سے کہا جاتا ہے، اکیلا مہمان ہوتا ہے کہا جاتا ہے آپ یہاں پر تشریف رکھیں، آپ یہاں پر تشریف رکھیں، میں آ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ. اس لیے تو خیر دونوں روایتیں موجود ہیں، احتمالات ہیں. امکثوا، تم یہاں پر ٹھہرو. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں کیا آپ کو، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ وہاں سے لے آؤں ایک سلگانے کے لیے چنگاری، ایک آگ کا شعلہ وہاں سے لے آؤں. او اجد علی النار ہدی، آگ تو جل رہی ہے نا، اگر آگ نہ لا سکا تو میں کم از کم وہاں پر کوئی نہ کوئی شخص تو ضرور ہوگا جس نے آگ جلا رکھی ہے، تو وہ اس سے میں راستہ معلوم کر لوں گا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. آپ ہمیں راستے کی متعین فرما دیں تاکہ ہم جو ہے نا آسانی کے ساتھ اپنا سفر طے کر سکیں. علماء مفسرین بیان فرمایا ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے نا آگ کے پاس، تو آگ کے حصول کے لیے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک درخت ہے اور درخت بھی سبز ہے. آگ کی وجہ سے تو درخت جل جاتے ہیں، لیکن جتنی قریب ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی سبزی اور حسن، یعنی اس کا سبزہ، درخت سبز ہوتے ہیں، اس کا سبزہ اس آگ کی وجہ سے اور بڑھ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پاس ہوئے تو آگ دور ہوئی. آپ نے نیچے سے نا گھاس پکڑی، اس کے ذریعے سے میں آگ جلاتا ہوں، شاید یہ مجھے نفع دے دے. جیسے ہی آپ گھاس کو لے کر آگے بڑھے نا، آگ دور ہو گئی. پیچھے ہٹے، آگ پھر اپنے مقام پر آ گئی. آگ تو نہیں تھی نا، وہ اللہ کا نور تھا، تجلی تھی. فلما اتاها نودی یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے پکارا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر آئے، نودی یا موسیٰ، اللہ رب العزت نے پکارا، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، بے شک میں تیرا رب ہوں. فاخلع نعلیک، آپ مقدس مقام پر آ گئے ہیں، لہذا اپنے جوتوں کو نیچے اتار دیجیے. علماء مفسرین بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے جو آواز سنی اللہ رب العزت کی، وہ ہر سمت سے تھی. دیکھیں ایک انسان پکارتا ہے نا، وہ دائیں سے پکارے گا، بائیں سے پکارے گا، آگے سے یا پیچھے سے، تو سمت معلوم ہوگی کہ پکارنے والا آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی وہ ہر سمت سے آ رہی تھی. اگلی بات علماء مفسرین یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان سنتا کن سے ہے؟ کانوں سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مکمل اجسام، یہ جسم ہے نا، اس کے ہر عضو سے اللہ رب العزت کی کلام کو سنا، بات کو سنا. یہ بات بیان فرمائی، بڑے نقطے کی بات بیان فرمائی ہے کہ حالانکہ ہاتھ اس وقت دنیا کے اندر سننے کے قائل نہیں ہے، کل قیامت کے دن بولیں گے، پاؤں اسی طرح مکمل اعضاء، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہر اعضاء
عضو نے اللہ رب العزت کا کلام کو سنا تو کیا اللہ رب العزت کیا فرمایا؟ فخلع علیک، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے۔ دیکھیں اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی بھی مقدس مقام پر انسان جائے تو بوجہ احترام کے جوتوں کو اتار دینا چاہیے، ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے یہ بات منقول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام نے بھی جوتے پہن کر نماز پڑھی ہے، جائز بھی ہے اگر جوتے کیا ہوں؟ پاک ہوں، یہ شرط ہے۔ اگر ناپاک ہوں تو پھر اجازت نہیں ہے، پھر ان کو پاک کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام ہو گیا، اور کیوں اللہ رب العزت نے منع فرمایا؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں اس لیے منع فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو جوتے پہن رکھے تھے نا وہ حمار یعنی گدھے کے کھال کے تھے، اس لیے بیان فرمایا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے پیدا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے اور ایک بکری کا مردہ بچہ وہ پڑا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کا گوشت تو حرام ہو گیا لیکن آپ اس کی کھال اتار کر اس سے جو ہے نا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 2 چیزوں کی بلکہ 3 چیزیں ہیں جن کی کھالوں سے آپ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک چیز کیا ہے؟ کتا ہے، آپ اس کی کھال سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا خنزیر ہے، وہ جو ہے نا نجس العین ہے، اس کی آپ جو ہے نا کھال سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسرا حضرت انسان ہے، اس کی تقریب کی وجہ سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ باقی تمام چیزیں جتنی بھی ہیں اگرچہ مر جائیں، اگرچہ وہ اپنی طبیعی موت مر جائیں، تب بھی آپ ان کی کھال اتاریں، اس کو دباغت دیں، آپ اس کے ذریعے سے تمام چیزیں کھالوٹا بنائیں، مشکیزہ بنائیں، مسلح بنائیں، کوئی بھی چیز کریں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کیوں فرمایا؟ یہاں پر اس لیے فرمایا کہ وہ انہوں نے جو جوتا پہن رکھا تھا وہ حمار کا تھا۔ ممکن ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا شریعت میں حمار وہ بالکل کیا ہو؟ حرام ہو، تو خیر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فخلعنا علیک، اپنے جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک بہرحال ہر انسان کی اپنی طبیعت ہے، اللہ رب العزت نے جس وقت موقع دیا حرم پاک جانے کا تو دیکھا بعض ساتھی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے ایک عذر ہوتا ہے، میں مانتا ہوں ظاہر سی بات ہے وہاں پر طواف کرنا جو ہے نا بیت اللہ کا طواف کرنا پھر سعی صفا مروہ کرنا یہ آسان کام نہیں، بعض لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ننگے پاؤں چلنے کی تو وہ پھر ننگے پاؤں تھوڑا سا چلتے ہیں یا 1-2 طواف کرتے ہیں 2 مرتبہ تو پاؤں میں ورم آ جاتا ہے یا مشکل پیدا ہوتی ہے تو وہ لوگ جوتا پہن لیتے ہیں وہاں پر۔ خیر ہر انسان کی اپنی جو ہے نا اندر ہے، ایک ہے ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ، 2 چیزیں علیحدہ ہیں۔ فتویٰ اس پر ہے کہ اگر مجبوری ہو پاک ہے تو اجازت ہے، لیکن ایک اندر کا من بھی ہوتا ہے وہ انسان بعض لوگوں کا اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، بعض لوگ پھر بھی نہیں مانتے، لیکن میں دلی طور پر رضامند نہیں تھا، میں کہتا تھا کہ نہیں یہ اللہ کا مقدس جو ہے نا جگہ ہے اور گھر ہے، یہاں پر انسان کوشش کرے کہ ننگے پاؤں ہی جو ہے نا اللہ کے گھر میں، لیکن بعض لوگ تو بہت زیادہ خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح مساجد کے اندر بھی انسان اس لیے حکم دیا ہے کہ اس کو پاک صاف رکھو، اگرچہ اجازت ہے کہ انسان جوتا پہن کر پاک صاف ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن تقدس کو پامال نہ کیا جائے، تقدس کے اہمیت کے پیش نظر مسجد کے اندر جوتا نہیں لانا چاہیے، تو اس لیے فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ یہاں پر جوتا اس لیے اتار دیں کہ یہ کیا ہے؟ پاک مقام ہے، وادی طویٰ یہ پاک جگہ ہے، خاص اہمیت ہے، جس طرح بیت اللہ کو خاص اہمیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، مسجد نبوی کو بیت المقدس کو، اسی طرح ان مقامات میں کیا ہے؟ مقدس طویٰ یعنی وادی طویٰ بھی ایسی مقام ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر جو مقدس جگہ ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر حکم دیا کہ اپنے جوتوں کو اتار دیجیے۔ باقی قصہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔